أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون
فصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ما ذا الذي يرزق الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا مقبولا اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 203 to 231 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھتے ہیں آیت 203. یہ ایام معدودات جو ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي ایام معدودات، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایام تشریق میں ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کھانا الاؤ ہے. تو ایام تشریق یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے تکبیر کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھی جانی چاہیے. اور ایام تشریق ذی الحجہ کے کون سے تاریخیں ہیں؟ 11، 12، 13 ذی الحجہ کی یہ 3 تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا. جو جلدی کرے تو دن میں واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تیسرے دن تک رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے. ایام تشریق میں تکبیرات کہنا، اللہ کا زیادہ ذکر کرنا سنت سے ثابت ہے. اکثر حاجی کیا کرتے ہیں 12 ذی الحجہ تک واپس ہونا چاہتے ہیں، پاس 13 تک رکنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں بھی جائز ہے. اصل بات کیا ہے؟ دلوں کا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ چال چلن نیت ہر چیز کو دیکھتا ہے نا، تو اس کے مطابق اجر دینے والا ہے. اب آیت 204 to 206 میں منافق اور منافقت کی نشانیاں بیان کی گئی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دنیاوی باتیں تمہیں بہت اچھی لگیں، وہ دل کا حال بتانے میں اللہ کو گواہ رکھیں گے، مگر ان کے دل میں دشمنی چھپی ہوتی ہے. اب یہاں 205 میں کیا بتا رہے ہیں؟ جب وہ اختیار پاتے تو زمین میں فساد کرتے ہیں، کھیتی برباد کرتے ہیں، نسلیں بگاڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. پھر آیت 206 کی تفسیر ترجمہ دیکھیں. جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو ان کا غرور انہیں گناہ پر اڑا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ان میں کہ منافقوں کی عادتیں ہیں. زبان میٹھی، دل میں ان کے حسد کینہ ہوتا ہے، طاقت ملے تو وہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور نصیحت قبول نہیں کرتے. یہ طرز عمل ہر دور کے منافقوں میں پایا جاتا ہے. اگر کسی مسلمانوں میں بھی ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے، تو اس کو دور کرنا ضروری ہے. آیت 207 میں مخلص مومن کا کردار بتایا گیا. یہاں پر کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں. اللہ ایسے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے. تو اس میں ایک صحابی تھے صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. وہ اسلام کے لیے جب اپنی یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو مکہ کے مشرک لوگ جو تھے نا، وہ سردار لوگ بولنے لگے کہ وہ بہت ہی مالدار لوگ تھے،
تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا، تم اپنی جائیداد یہیں پر چھوڑ کر جائیں گے اور اپنا جو بھی مال ہے سب یہیں چھوڑ کر جائیں گے اور کچھ نہیں لے کر جائیں گے. تو انہوں نے سب مال جائیداد چھوڑ کر ہجرت کی تھی. تو یہاں پر ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے. مخلص مسلمان وہی ہے اپنا مال اپنا جان سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیتا ہے. تو جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے یہاں تک کہ ان کا جو جسم پہ لباس تھا نا وہ تک بھی اتار کے جانے کے لیے کہا تھا. تو اللہ اکبر، انہوں نے دین پر ہر چیز کی قربانی دی، یعنی مال دولت گھر بار سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے اسلام ایمان بچانے کے لیے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے گئے تھے. تو ایسے لوگوں کو یہاں پر مومن کہا گیا ہے، مخلص مسلمان کہا گیا ہے. آیت 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافہ ایک دیکھنے میں تو چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن اس کے میننگ ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن پھر بھی ہمیں شیطانی چیزیں بہت اچھی لگتی. تو پورے کے پورے داخل ہونا یعنی دین کے ہر حکم کو قبول کرنا، آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں ہونا چاہیے. آدھا دن لے لیا آدھا دن چھوڑ دیا، جس کو آسانی لگی اپنی مرضی کے مطابق ہے اس پر عمل کر لیا، جو تھوڑا نفس پہ بھاری لگ رہا اس کو چھوڑ دیا. یہ تیتر بیٹر کا کام ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین میں چاہے آپ کو کچھ سمجھ میں آؤ یا نہ ہو، جو شرعی احکامات میں اس پر پورے کے پورے عمل کرنا چاہیے. تو شیطان ایمان والے کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا تھا، اور جو یعنی کافر ہے جو بے وقوف ہے ان کو تو پہلے گمراہ کر چکا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں دین میں پورے کے پورے داخل کو فرما دے اور ہمیں اس پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جب بھی ہمارے حق میں موت بہتر ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا نصیب فرمائے. پھر آیت 209 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوگی گناہوں پر اس کی دلیل بتائی گئی. اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی حق بات واضح ہونے کے بعد غلطی جان بوجھ کر ہو تو سنگین گناہ ہے. تو جب ایسا انجانے میں کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر کوئی گناہ کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر فیصلے کو عدل کے ساتھ کرنے والا ہے. تو اس کو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. اللہ نے جو شریعت بتا دی کھول کھول کے نبیوں کے ذریعے ہم پر واضح کر دی. اب ہماری ذمہ داری بنتی کہ اس پر عمل کریں. آیت 210 میں کیا وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی ان کے معاملے کا فیصلہ کر ہی ڈالے. آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. ایمان لانے میں تاخیر نہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں رسول آنے کے باوجود یہ اگر کفر کر رہے ہیں تو کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عذاب لے کر آ جائے؟ کیونکہ جب عذاب کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی عذاب ایسی قوموں پہ سے نہیں ٹالا جا سکتا. یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے لوگوں کے فیصلے کے لیے جب آئے گا تو ہر عمل کرنے والے کو اس کے اچھے یا برے عمل کے مطابق صلا دے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے سائے در سائے بادلوں کے سایوں میں سے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا تو کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا. تو ہمیں نیکی کے کام کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ایمان میں آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے والے ہی اصل کامیاب ہوا کرتے. اور جب قیامت اچانک آ جائے گی جو سزا کا منظر دیکھنے کے مطالبہ کرتے ہیں وہ دراصل ہٹ دھرمی کرتے ہیں. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. تو جب تک قیامت کے آثار نہیں آ جائے، سورج مشرق کے بجائے مشرق سے نہ نکلے، ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آیت 211 میں بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی. جو اللہ کی نعمت بدلتا ہے بعد اس کے کہ وہ آ جائے تو اللہ اس کو سخت پکڑ لیتا ہے، سخت یعنی عذاب دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر کتنی نعمتیں دی تھی. من سلوا اتارا تھا ان لوگوں کو، کھانے کے لیے پانی کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا میں مبتلا کر دیا. اور جن لوگوں نے آیت 212 میں دیکھیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی، اور ان لوگوں نے مذاق کرتے تھے کہ جو ایمان لائے ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ میں ہوں گے. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلنے اور مومنوں سے مذاق کرنے کی یہاں سزا بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کتنے ہی ایسے روشن
دلائل اور معجزے دیکھ چکے تھے، اس کے بعد ان کو صداقت یعنی ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن سمندر کا پھٹ جانا، بدیزا اور سانپ لاٹھی کا سانپ بن جانا، 12 چشمے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشموں کا نکلنا، اور گرمی کی شدت میں سروں پر بادلوں کا سایہ کرنا، اور آسمان سے کھانا سلوا نازل کرنا، یہ سب نشانیاں ان کو دی گئی تھی نا۔ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے، بلکہ وہ خود اپنا نقصان کر لیے۔ تو ایسے کھلی نشانیاں دی جانے کے بعد اگر کوئی بھی کفر کرتا تو یہاں پر مسلمانوں کو اس کے ذریعے تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی اس پر ہم ناقدری کر کے ناشکری نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت 212 میں دنیا کی محبت جس کے دلوں میں رچ جاتی نا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو کافروں کو دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے دکھا دی گئی، اور وہ کیا کرتے؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں متقی لوگ بلند ہوں گے۔ دنیا محبت کا امتحان ہے، کچھ لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ دنیا کو شیطان کیا کرا؟ خوبصورت کر کے بتایا گیا، لیکن مومن کا گھر آخرت کا گھر ہے۔ دنیا چاہے اس کے لیے کیسی بھی گزر جائے، لیکن آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کی فکر وہ کرے گا۔ اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور جنت اس کا اصلی مکان ہے۔ تو جس کے لیے وہ کوشش کرے گا اس کا وہ گھر پختہ ہوگا۔ تو ایمان والے دنیا کو مقصد نہیں بلکہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر کے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو آخرت میں جو نیکی کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا بھی سزا ملے گی۔ آیت 213 میں انسانیت کا ایک اور درس دیا جا رہا ہے۔ لوگ ایک امت تھے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب ایک امت تھے، اور اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کی تاکہ لوگ کے اختلافات جو تھے نا اس کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب توحید پر تھے نا، تو وقت کے ساتھ شیطان ان کے زندگیوں میں اختلافات پیدا کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی بھی شرک نہیں کرتے تھے، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، 2 بار پڑھ چکے اب تک، اس نے کیا کیا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع کر دیا۔ وہاں پر کیسے؟ جب نیک لوگ مرنے لگے تو ان کے تصور میں بت بنا کے ان کو تصور کے لیے عبادت کرتے وقت ساتھ رکھنے کے لیے کہا۔ جب اس کے بعد والی جنریشن آئی تو وہ تصور کے لیے جو بت رکھے جاتے تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو شیطان ان کے پاس پھر سے آ کے کہا تم کس کی عبادت کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو تمہارے بڑے باپ دادا کو نہیں دیکھے، یہ لوگوں کو بازو رکھ کے جو عبادت کرتے تھے، دراصل یہی تمہارا خدا ہے، اسی کی تو عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ تو وہ جو بچے تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو وہ لوگ صحیح سمجھ کے شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو شریعتیں ہماری اختلاف ہو سکتی تھی، ہر نبی کی شریعت الگ ہے، لیکن سب کا ایک ہی حکم تھا کہ توحید پر اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ توحید ہر نبی کی دعوت تھی، لیکن شریعت ہر ایک کی وقت کے لحاظ سے الگ الگ تھی۔ تو 214 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کے بارے میں ذکر کیا، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو پچھلے لوگوں پر آئی ہے۔ یعنی انہیں فقیری، بیماری، تکالیف آئی تھی، تب بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یعنی گلے شکوے کرنے کے بجائے اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہے تھے۔ تو یہ ان کی یعنی کس کی مثال ہے؟ یہ حتیٰ کہ نبی اور ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ حد سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پینا نہیں تھا، بالکل لوگ بے بس لاچار ہو گئے تھے، جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اگر ہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی جو بھی چیز آخرت کی آنے والی ہے دنیا کے بنسبت، دنیا تو جب سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک جو گزر چکی، بہت زیادہ گزر چکی، اب قیامت آنے کے لیے وقت بہت کم باقی رہ گیا نا۔ تو جب بھی یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک تسلی ہے کہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے، یا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ سکتی، یا پھر آخرت میں بھی آزمائے جانے کے بعد ان کی آزمائش کے مطابق آخرت میں بھی جنت کے جو درجات ہیں وہ ملنے کا بہت ہی کم وقت باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم اس مرحلے میں ہے کہ قیامت ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، تو اس کم وقفے میں ہماری زندگی کی سانسیں کتنی ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کے خوف میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی ضرور، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئیں گے جب انسان صبر سے اور اللہ پر توکل کر کے ثابت قدمی اختیار کرے گا۔ تو مشکلات ہر مومن کی زندگی میں آتی، یہ مومن کے لیے پہچان ہے، اس کا جب تک امتحان نہ ہو جائے اس کو جنت کی ابدی نعمتیں نہیں مل سکتی نا۔ تو ایمان جس کا جتنا زیادہ پختہ ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوگی۔ آیت 215 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ اے لوگوں، آپ سے جب لوگ سوال کرتے ہو کیا خرچ کریں تو کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی ہے خرچ کرو، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی یہاں پر والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، ان سب کی اگر مدد کریں گے مالی تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، جو بھی خرچ کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نفیل صدقے ہو یا فرض زکوٰۃ ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 216 میں تم پر جہاد فرض کر دیا کہا گیا، اور تمہارے لیے ناگوار ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ کس پر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں مالدار، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، ہر قسم کے لوگوں سے رشتے ناطے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو مالدار ہے وہ غریب، مسکین، رشتہ دار، یتیموں، بیواؤں پہ خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو کچھ وہ یہاں پر خرچ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور اس کا اجر پائیں گے۔ ایک تو دنیا میں بھی ان کے لیے دعائیں دیں گے وہ لوگ، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو ان کی دعائیں ان کی مشکلیں آسان کر دیں گے، اور پھر آخرت کا اجر تو ہمیشہ کا ان کا پکا ہے۔ اور جہاد کا اس میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلام کی سرحدوں سے دشمنوں کی شر کو روکے، اور جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا وہ جہاد کرے یا بیٹھے رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ ضرور مدد کے لیے نکلے، اور جو کوئی ان سے مطالبہ کرے جہاد کے لیے نکلنے کا تو وہ کسی ہیلے بہانے کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوں گے تو جنت میں ان کے اعلیٰ درجات ان کو حاصل ہو سکتے۔ اور جو شخص مر جائے اور جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی حالت میں ہی مرا ہوگا۔ یعنی اگر انسان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، سواری ہے، سب ہے تو فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکلنا چاہیے۔ دشمنوں کے مقابلے میں جب وہ نکلے گا موت تو آنی ہے، چاہے آپ گھر میں بیٹھو چاہے جہاد کے لیے نکلو، موت تو آنی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو جائیں گے تو وہ آپ کا درجہ بلند ہو سکتا۔ آیت 217 اور 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو کفار نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو حد سے روکا تھا، یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اگر کافر حملہ کریں تو جواب دینا جائز ہے، اور جو ہجرت کریں، جہاد کریں، اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کریں تو اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنی کرتوتوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حرمت والے مہینے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے، اور جو لوگ اگر کافروں کا تو بس چلا تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ مومنوں کو ایمان سے پھیر دے، تو اگر کفر کی کافر لوگوں کی باتوں میں آ گئے، ہم ایمان سے پھر گئے تو پھر ہمارے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں جو بھی کیے وہ سب برباد ہونے والے، اور آگ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ثابت قدمی کس وجہ سے اختیار کرنا ہے، ثابت قدمی کا کیا اجر ہے وہ بتا کر ان کو تلقین کی ہے۔ آیت 219 کو دیکھیں۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی،
اور دنیا اور آخرت دونوں کی بابت، اور جو لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فساد کرنے والے کون ہیں اور اصلاح کرنے والے کون ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو میں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت میں شراب کی حرمت کا حکم ہے نازل ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن دنوں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے حکم بیان فرما دے۔ تو جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے دریافت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ دونوں میں نقصان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی اور یعنی حتمی فیصلہ بیان فرما دے۔ تو پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اس کے باوجود بھی پھر نشہ کی، اس کا معنی کیا تھے، مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب نماز کھڑی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کر دیتا کہ کوئی نشے والا نماز کے پاس نہ جائے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر دے۔ تو جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، وہ آیت کیا تھی 91 تقریباً 91، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پورے طرح پہ شراب کو حرام کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ یعنی برے کاموں سے باز آ جاؤ یہاں پر کہا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان سے باز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب کبھی حکم آتا تھا شراب کے حرام ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ دی، یعنی فوراً اگر شراب کو حرام کر دیتے تو کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ بتدریج یعنی گریجولی ٹیپر آف کر دے۔ جب اس کی حرمت میں آیت سورہ مائدہ کی نازل ہو گئی اس کے بعد ٹوٹلی حرام ہو گیا تھا۔ تو آیت 220 میں دنیا اور آخرت کی اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کرو۔ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہا ان کے معاملے میں ٹھیک طریقے سے بھلائی کرنا بھی نیکی ہے۔ یتیموں کا مال ملانا جائز ہے، یعنی بعض لوگ جب یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جب سنا تو وہ لوگ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہم یتیموں کے ساتھ جس کے گھروں میں یتیموں کی پرورش ہوتی تھی اگر ان کا پیسہ اپنے مال میں ملا لے تو گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ بعض کے پاس پیسہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کا مال کو ٹچ کیے بغیر ان کا سارا خرچہ آپ اٹھا لیں۔ اگر آپ خود اتنے قابل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر یتیموں کی جو جائیداد رہتی ان کا پیسہ رہتا اس میں سے اتنا لے سکتے جتنا ان کا خرچے کے لیے ضرورت ہو، اور اس کو اپنے کھانے میں ملا کے دونوں کا ایک ساتھ پکا کے کھا سکتے تھے، کیونکہ الگ سے پکانا اور ان کا ہر چیز الگ رکھنا مشکل ہو جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے نا، تو ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ بولے کہ ظلم نہیں کرنا، ان کی جتنی ضرورت کا ہے اتنا لے کے اپنے ساتھ ملا کے ان کو کھلا پلا سکتے، ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے یہاں پر، انسان کی معاشرتی بھلائی بتائی گئی۔ یہاں پر یتیم ہو تو ان کے ماں باپ نہیں ہے تو ان کا مال کا ان کی حفاظت کرنے کا ذمہ داری ان کے ورثہ کو ہے، جیسے اپنی اولاد کے لیے آپ سوچتے ویسے ہی اپنے خاندان کی یتیموں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو آیت 221 میں مشرک مرد اور عورت سے نکاح کرنا، یہاں پر کیا بتایا گیا، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مومنہ لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے۔ تو آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مال دولت خوبصورتی اچھی جاب شہرت والی یہ دیکھ رہے ہیں، مگر مومن اگر وہ چاہے مومن عورت آزاد بھی ہے، اس کی شکل صورت رنگ وغیرہ کم ہے تو اس کو کوئی بھی نکاح میں لینا نہیں چاہ رہی۔ تو یہ آج کا ہمارا نظریہ ہو گیا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات سے اگر ہم واقف ہوتے تو ہمارے لیے ایمان کی کیا اہمیت ہے اور مشرک کی کیا سزا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتی تھی۔ مشرک ہمیں ہماری نسلوں کو جہنم کی طرف لے جاتا اور مومن جنت کی طرف۔ تو ہمیں مشرک لونڈی بہتر ہے یا پھر مشرک مومنہ بہتر ہے یا مشرک آزاد مرد یا آزاد عورت بہتر ہے، یہ یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت ہے۔ اپنی عورتوں کو بھی نکاح کرو تو پھر مومن مرد کو دے کے کیا کرو، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بس اب یعنی آج کل لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا ایمان نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، دینی تعلیمات حاصل کیا نہیں کیا، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، دنیا کی ڈگری، اس کی بیوٹی، اس کا پیسہ، اس کا اسٹیٹس، اس کی جاب، اس کی شہرت، اسی کی بنا پر رشتے ہو رہے ہیں آج اسی کی بنا پہ جتنے رشتے ہو رہے سال بھر میں اس کے 30-40% تو طلاقیں بھی ہو جا رہی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس انسان کا
تقویٰ دیکھا جاتا تھا، انسان کی نیت دیکھی جاتی تھی، انسان کے کردار دیکھے جاتے تھے، اس کی دینی تعلیمات دیکھی جاتی تھی، اس کا مال دولت اسٹیٹس نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن آج کا معیار شادی میں سب سے اہم معیار کیا ہو گیا؟ مال دولت ہو گیا. اگر شادی میں سب سے اہم معیار ایمان رہا تو اس سے ہمارے آنے والی نسلیں بھی فلاح پا سکتی اور ہمارے لیے ایمان بھی سلامت رہنے کی گارنٹی مل سکتی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. آیت 222 to 223 میں دونوں دیکھیں حیض کے احکام. حیض نجاست ہے. حیض کے دنوں میں بیویوں سے جمع کرنے سے منع کیا گیا. جب پاک ہو جائیں تو پھر تعلقات جائز کر لیں. بیویاں تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، مگر شرط یہ ہے کہ پاکیزگی اور جائز طریقے سے. تو حیض میں مرد بیوی سے مکمل دور نہ رہے، صرف جماع سے منع کیا گیا ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے میں آپس میں محبت کرنا، نسل کو آگے بڑھانا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے. لیکن آج ساری قوم ہے نا اللہ تعالیٰ کے خلاف جو احکامات ہے اس کے خلاف کرنے پہ تلی ہوئی ہے. نکاح کے جو سنت طریقے ہیں وہ بھی چھوڑ دیے، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رکھے، اور اکثر لوگوں سے سننے میں آ رہا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اور اس کا فہم عطا کرے. آیت 224 اور 225 میں دیکھیں قسموں کا غلط استعمال کرنے سے یہاں پر روکا گیا ہے. اللہ کے نام کو بہانہ نہ بنائیں، قسمیں نہ کھائیں، نیکی کرو اور اصلاح کرو اور صلح کرو. یعنی کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانا، یعنی بعض لوگ نیکی کے کام کرنے کی، صلہ رحمی نہ کرنے کی قسمیں کھا لینے کو یہاں پر ذریعہ نہ بناؤ کہا گیا ہے. یعنی اکثر لوگ کیا کرتے تھے، اگر رشتہ داروں میں کچھ آپسی بحث و تکرار ہو گئی، سمجھیے اگر ان کا نان نفقہ یہ اٹھاتے آ رہے تو بولیں گے کہ آج کے بعد ہم ان کے ساتھ کبھی نیکی نہیں کریں گے. اللہ کی قسم کھا کے نیکی کرنے سے رکنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے. اس سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. قسم کا کفارہ ادا کر کے اس سے باہر نکل جانا چاہیے. اگر انسان اپنی ناجائز قسم ہی پر برقرار رہے تو وہ گناہ گار ہوگا. ہاں، اور جو بعض کو لغو قسمیں کھانا، یعنی بغیر ارادے کے واللہ اکثر سعودی لوگ کہا کرتے. تو آج کل ہم بھی بات کرتے نا، یعنی انٹینشن ہمارا نہیں ہوتا، مگر زبان سے قسم کھانے کی عادت جو ہو جاتی، اس کو غیر ارادی قسموں کو لغو کہا گیا. اس پر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نیکی کے معاملے میں اگر کوئی نیکی نہیں کرنے کا اگر قسم کھائے تو اس کو پھر کفارہ دے کے وہ کام شروع کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ صلح کرنے کو پسند کرتا. لیکن ہم قسم کھا کے میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا، ایسے نیک کاموں میں جو قسم کھا لیتے اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اور آیت 226 اور 27 میں ایلا، بیوی سے دور رہنے کی قسم کھانا. جو لوگ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں اس کی مدت یہاں پر کتنی ہے وہ بتائی گئی، 4 ماہ 10 دن تک ہے. سوری 4 ماہ 10 دن تو وہ شوہر کی وفات پہ عدت کے ہے، یہاں پر صرف 4 ماہ تک ہے. اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، نہ کریں تو پھر طلاق دینا پڑے گا. یعنی کسی بھی عورت کو یہاں پر یعنی ایلا کر کے اس میں عورت کو مجبور کر کے رکھ نہیں سکتے. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے. اور یہ مدت کے دوران عورت کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، مطالبہ نہیں کرنا چاہیے طلاق دینے کا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تھی. پھر آپ 29ویں دن تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. ہاں، اور اگر مدت 4 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکے، یا تو پھر اس کو رجوع کرے یا پھر اسے طلاق دے کے آزاد کر دے. اس بات پر مجبور کرے کہ عورت کا نقصان ہو نہ مرد کا نقصان ہو. اب آیت 228 سے 231 تک طلاق کے احکامات بیان کیے گئے. مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں. اور ان کے خاوند کو اگر اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اس مدت میں رجوع کر لیں. اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہے، اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت دی گئی، اور غالباً اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے. یہاں پر مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض تک عدت گزاریں.
شوہر اس مدت میں اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اصلاح کا ارادہ ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ عورتیں جو حمل چھپائیں یہ حرام ہے، کیونکہ حمل کی عمر یا عدت کیا ہے، حمل اگر کسی کو حمل ہے تو اس کی عدت کیا ہے، جب تک وہ ڈلیوری نہ ہو جائے وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اکثر عورتیں کیا کرتے ہیں، اگر 1 مہینے 2 مہینے کا حمل ہے، واضح نہیں ہوتا، دکھنے میں نہیں آتا، تو اس کو چھپا کے کیا کرتے، دوسری جگہ نکاح کر لیتے۔ اس میں کیا ہوتا، بچہ کسی اور کا رہتا اور کسی اور سے نکاح کرنے سے اس کا نسب بگڑ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر پریگننٹ ہے تو اس کو چھپانے سے منع کیا گیا، یہ حرام ہے کہا گیا۔ تو عورتوں کے حقوق جیسے مردوں کے ہیں، مگر مردوں کو گھر کے معاملات میں ایک درجہ فضیلت ہے، کیونکہ وہ قوام بنایا گیا ہے، لیکن حقوق دونوں کے برابر ہے، نہ مرد عورت پر ظلم کرے نہ عورت مرد پر ظلم کرے۔ اور آیت 229 میں طلاق 2 بار ہے، 2 طلاقوں کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ یہ طلاق ایک ساتھ میں دینے کا نہیں ہے، بلکہ ایک حیض کے بعد پھر دوسرا حیض آنے تک رکنا چاہیے۔ اور مہر میں سے جو کچھ واپس لینا چاہے وہ حرام ہے، سوائے اس صورت میں کہ خلا کی صورت میں عورت اپنی مرضی سے اگر خلا لے رہی تو پھر اس کا مہر واپس لیا جا سکتا، لیکن طلاق کی صورت میں مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آیت 230 میں اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور قدرتی طور پر وہ نکاح قائم نہ رہ سکے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ اس کو وہاں پر حلالہ کرانے کا جو رواج آج نکل چکا کہ غلطی سے غصے میں ہم طلاق دے دیے تو پھر کسی دوست کسی رشتہ دار سے اس کا نکاح کر دیتے کانٹریکٹ میرج کی طرح، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہاں سے طلاق لے کے پھر پہلے ہسبینڈ سے رجوع کرنے کی نیت ہے، تو ویسا نکاح حرام ہے۔ ہاں اگر آپ یہاں سے طلاق ہونے کے بعد کہیں اور نکاح کیے یا وہاں پر وہ شوہر فوت ہو جائے یا پھر وہاں پر بھی آپسی انبن ہونے لگے، پھر وہاں پر بھی اگر طلاق ہو گئی یا پھر بیوہ ہو گیا آپ، تو ویسی صورت میں پہلے شوہر سے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہو سکتا، لیکن نیت حلالہ کرانے کی ہے، یہ حلالہ کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، لیکن جو ٹرینڈ نکل چکا وہ اگر نیت سے اگر کر رہی تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آیت 231 میں جب عورتوں کو طلاق دو اور عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو یا انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا پھر بھلے طریقے سے چھوڑ دو، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ یعنی اکثر لوگ کیا کرتے تھے، مطلب جب عدت کے دن ختم ہونے کو آتے تھے وہاں پر رجوع کرتے تھے، پھر ان لوگوں کو نہ آزاد کرتے تھے نہ ہی ان لوگوں کو صحیح طریقے سے آباد کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بیوی کے بھی حق بتا دیے، یہاں پر مرد کے بھی حق بتا دیے۔ تو 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی، البتہ 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی۔ تو اس کو شوہر کا حق دیا گیا، کیونکہ شوہر مہر ادا کرتا، پھر کیا اس کا نان نفقہ خرچ کرتا، اس پہ مال رہنے کا کھانے کا کپڑے کا ہر چیز کا خرچ کرتا نا، تو اس کو قوام کہا گیا ہے۔ تو اس کو ایک درجہ فضیلت کا اس لیے دیا گیا، وہ چاہے تو رجوع کر سکتا، اپنی بیوی کو باقی رجوع کر کے دوسری طلاق کے بعد رکھ سکتا، لیکن عورت اگر بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت اپنا مہر واپس کرے گی۔ اور طلاق کی جو عدت تھی خلا کی عدت سے الگ ہے، یعنی اگر خلا لینے کے بعد اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ڈلیوری ہونے تک ہے، یا پھر خلا لینے کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح بھی کر رہی تو اس کا حمل جو پہلے ہسبینڈ سے ہے اس کو نہ چھپائے، اور جب خالی خلا لے لیے وہ حمل سے بھی نہیں ہے تو اس کی عدت صرف 1 مہینہ ماہواری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احکامات بیان کرنا چاہ رہے تھے، ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دینا عام ہوتے جا رہا وہ حرام ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی طلاق کے بعد پھر دوسرے حیض تک اس کو وقت دیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو اگر پھر پچھتاوا ہو جائے اور رجوع کرنا چاہے تو وہ ایک دوسرے سے رجوع ہو سکتے۔ اور حیض کی حالت میں طلاق دینے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ حیض ایک عورت کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، اس میں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، طبیعت میں چھڑچھڑاپن رہتا، تو اس وقت کچھ بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، یا گھر کے کام میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ ویسی حالت میں طلاق دینے سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دیں۔ اگر آپ کا معاملہ حد سے گزر جا رہا ہے، آپ حیض ختم ہونے تک انتظار کریں، اس کے بعد میں طلاق دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شرعی حدود پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکالے گا۔
ان کے دونوں کے لیے بھی، ہسبینڈ کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی اس سے بہتر راستے بھی نکالنے پر قادر ہے. اور اگر ظلم زیادتی سے شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے اور بیوی شوہر پہ ظلم کر کے الگ ہونے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، باطن کو بھی جاننے والا ہے. اگر ہم کسی پہ جھوٹے الزامات لگا کر اس کو بدنام کر کے طلاق لے رہے ہیں، خلا لے رہے ہیں، تو یہ شرعی حساب سے جائز نہیں ہے، اور آپ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے آگے گناہ گار ثابت ہوں گے. تو آپ ساتھ میں رہنے کے لیے کوشش کریں. جب آپسی اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ دونوں کا ساتھ میں رہنا ممکن نہیں نظر آ رہا، تو ویسی حالت میں بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر علیحدگی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا کا طریقہ رکھا ہے. لیکن حلال تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سخت ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 232 to 252 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ پہلے خاوند سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہو. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایک صحابی معقل بن یسار سے روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان سے کر دی تھی. ان کی بہن کچھ عرصہ اس کے عقد میں رہی، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی. پھر دونوں ہی رجوع کرنے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیا تو معقل نے کہا، یعنی انہوں نے اجازت نہیں دی اس کی، تیرے نکاح میں دی، تیری عزت افزائی کی، مگر تو نے اسے طلاق دے دی، لہٰذا اب تو کبھی بھی رجوع نہیں کر سکے گا. مگر اللہ تعالیٰ کا علم میں تھا کہ اس شخص کو اس عورت کی اور اس عورت کو اس شوہر کی ضرورت ہے. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں دیکھیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہو. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. تمہارے لیے یہ بہت ہی سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. پھر انہوں نے اپنی بہن کے سابقہ خاوند سے نکاح کر دیا. اور تمہیں بہن کا نکاح دیتا ہوں، تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں. یعنی یہاں پر کیا ہے، یہ کون سی طلاق بائن ہے نا، ایک طلاق دینے کے بعد جو چھوڑ دیتے، عدت گزرنے کے بعد دوسری طلاق نہیں دیتے، اس کی کافی دن گزر جانے کے بعد اگر وہ ایک دوسرے سے آپس میں نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز ہے. اگر 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد پھر پہلے شوہر سے وہ حلال نہیں ہو سکتی. نکاح مذاق میں، آزادی مذاق میں، اگر یہ بھی اگر کہہ دیا گیا الفاظ جنہیں طلاق ہے مذاق میں تو وہ بھی نافذ ہو جاتا. اب انمیرڈ لڑکی جو ہوتی نا اس کی بھی اجازت لینا ضروری ہے. نکاح کرتے وقت لڑکی کی بھی اجازت لینا ضروری ہے. اگر وہ راضی ہے تبھی نکاح ہوتا، اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کا ولی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی عورت اپنا خود نکاح نہیں کر سکتی، تو اس کو ولی کو بھی یہاں پر تاکید دی جا رہی ہے کہ لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے یہاں پر منع کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے. یہ 3 مرتبہ فرمایا.
اگر عورت کی مرضی کے خلاف ولی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ بذریعہ عدالت نکاح کو فسخ کرانے کا اختیار رکھتی۔ ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے حاکم ولی بن کے لڑکی یا پھر عورت کا نکاح کروا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ظلم زیادتی کر رہے ہیں، لڑکی کو پسند نہیں ہے، اس کے باوجود زبردستی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا ہے۔ آیت 233 کی تفسیر دیکھیں، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلانے کا حکم دیا ہے، یعنی مدت بیان کی گئی ہے یہاں پر، جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اگر طلاق ہو گئی یا خلا تب بھی دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کی کفالت شوہر کے ذمہ ہو گئی۔ تو رضاعت کی مدت تک جب تک ماں دودھ پلائیں گی، چاہے وہ طلاق ہو جاؤ چاہے خلا ہو جاؤ، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر بچہ اس مدت کے اندر کسی اور کا دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا اور وہ رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان نکاح کرنا حرام ہوگا۔ جس طرح نسبی بھائی بہن میں حرام ہوتا ہے نا، اسی لیے دودھ کی پلانے سے بھی ایک دوسرے میں آپس میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جائے، یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیا جانا چاہیے۔ دونوں اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ ایک دوسرے کو دیا کریں۔ اگر باہمی رضامندی سے ماں اور باپ دودھ چھڑانا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی اور سے بھی اگر دودھ پلانا چاہتے ہیں، اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی اور باپ کسی دوسری عورت سے اگر بچے کو دودھ پلانا چاہ رہا تو وہ بھی جائز ہے اگر باہمی رضامندی سے۔ اور ماں اور باپ دونوں دودھ چھڑانے کے بعد اگر بچے پر ظلم نہ ہونا، بچے کی جو رضاعت کی عمر ہے نا، چاہے تو وہ ماں پلائے چاہے تو کسی اور سے پلانے لگائے۔ لیکن آج تو ڈبوں کا دودھ ہے، چاہے ماں رہتے ہوئے بھی نہیں پلا رہے، تو طلاق اور خلا کے بارے میں اب یہ حکم پہ عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ یعنی حیثیت، یعنی آدمی کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ خرچہ دے گا۔ نہ عورت اس سے زیادہ مطالبہ کر کے آدمی پہ ظلم کر سکتی، نہ آدمی عورت کو کچھ خرچہ نہیں دے کے اس کو دودھ پلانے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر باپ فوت ہو جائے تب یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ ہی بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے اور دیکھنے والا ہے، اور ضرور وہ ہمارے عمل کا حساب قیامت والے دن لینے والا ہے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ٹھیک گواہی دینا چاہیے، چاہے اس میں اپنا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور رضاعت کا حکم انشاءاللہ ہم آگے سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے۔ آیت 234، اس آیت میں شوہر کی وفات پر عدت کی مدت بتائی گئی ہے، جو 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے بعد کہیں اور پھر سے نکاح کر سکتی ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت وفات پر عورت کے لیے کیوں ہے؟ چاہے وہ مدخلہ ہو چاہے غیر مدخلہ ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، سب کے لیے عدت سیم ہے۔ اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت اس کی ڈلیوری ہے کے بعد ختم ہو جاتی۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت یہاں تک کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ رجوع طلاق میں زیب و زینت عدت کے دوران کر سکتے، لیکن بیوہ کو بھی نکاح کرنے کی اسلام میں اجازت دی ہے، لیکن عدت کے دوران میں زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ اس عدت کی حکمت کیا ہے؟ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو وہ اس کا بچہ کسی اور سے منسوب نہ کیا جائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، کسی بھی عورت کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ آیت 235 کی تفسیر دیکھیں، اس آیت میں وفات کی عدت کی دوران یعنی نکاح کا پیغام اشارتاً یا اپنے دلوں میں پوشیدہ ارادہ کرو تو اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، اور نہ پوشیدہ کوئی بات پہ ایک دوسرے کو یعنی ایگریمنٹ کے طور پر یا ڈیٹ پکی منگنے کی یا شاید نکاح کی نہیں کر سکتے۔ طلاق رجعی میں 2 کے بعد اشارتاً بھی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کو اختیار ہے نا رجوع کرنے کا، تو طلاق بائن میں اشارتاً کہہ سکتے ہیں۔
نکاح کا پیغام دینا عدت میں، وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اور نکاح کا پیغام اگر دے دے تو ہو سکتا پہلے والے شوہر اس کو رجوع کرنا چاہتے، لیکن اگر دوسری جگہ سے اس کو رشتہ آنے کی وجہ سے وہ شاید ہسبینڈ کو رجوع کرنے کا اختیار نہ دے، اسی لیے یہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نکاح عدت کے دنوں میں نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کے بارے میں ایک دوسرے کو باہمی رضامندی ظاہر کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہے اسلام میں۔ ہاں البتہ عدت کے دنوں میں ہم یہ کہہ سکتے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے، اگر کوئی نیک سیرت اگر کوئی عورت نظر میں ہے تو بتائیں، یا پھر نکاح کرنے کا جب بھی ارادہ ہوگا ان کے ولی کو کہا جائے کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کا تو نکاح کرنے سے پہلے ایک بار مجھے اطلاع کریں، تو اس طریقے سے اشارتاً ہم کہہ سکتے، لیکن ڈائریکٹ نکاح کی بات کرنا، تاریخ پکی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آیت 236 کی تفسیر دیکھیے، نکاح ہوا اگر کسی کا رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا، تو اب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی مگر مہر مقرر ہو چکا ہو تو مہر کا آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر لڑکی خود معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، اگر شوہر اپنی حیثیت کے مطابق پورا مہر ادا کرے تو بھی یہ احسان کے لیول پہ ہوگا۔ تو طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ پہلا ایک نکاح ہو چکا ہوتا، خاوند سے مجامت بھی کی ہوتی، ایک دوسرے آپس میں تعلقات بھی قائم کیے ہوتے اور ان کو کیسا ہے؟ پورا مہر حق کا ادا کرنا ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ 237 کی آیتوں میں دیکھیں، نکاح ہوا مگر مہر بھی مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ متاع طلاق دینا ہوگا۔ اور نمبر 3 کیٹیگری کون سی ہو سکتی ہے؟ نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، تب آدھا مہر دینا ہوگا۔ اور نمبر 4 نکاح ہوا اور آپس میں تعلقات بھی قائم کیے گئے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو ان کا مہر مثال ہے، یعنی جو قوم کی عورتیں ہیں یا خاندان والی عورتوں کا جو رواج ہے اس کے مطابق اسے مہر دینا ہے۔ تو مہر فرض ہے، ہر حال میں دینا چاہیے، آدمی کی حیثیت کے مطابق کم زیادہ مقرر کر سکتے لیکن معاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر عورت اپنی خوشی سے کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ آیت 238 کی تفسیر دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں حکم فرما رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی امام ترمذی نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کو تلاوت فرمائی جو جنگ خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہوا کرو۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ یعنی جب بھی نماز پڑھیں گے آپس میں گفتگو نہ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تاکہ اس آیت پر عمل ہو سکے۔ اللہ کے سامنے اگر عاجز بن کے جب بندہ ٹھہرتا نا، خاموشی کے ساتھ نماز میں جو سورہ تلاوت کرتے اس کا معنی مطلب غور کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اس نمازوں کا اثر دل پر بھی ہوتا۔ اور نماز خوف کا یہاں پر آیت 239 میں بتایا گیا، اس آیت میں صلاۃ خوف کا ذکر اس لیے کیا گیا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری پر ہی صحیح، نماز ہر حال میں فرض ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ یہ جنگ کی حالت میں جب دشمن کا خوف ہو تو بھی سواری پر بھی نماز ادا کی جانی چاہیے، یا پھر آدھی فوج پہلی جماعت کی 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت جماعت سے پڑھ لیں اور دوسرا گروہ آ کے باقی کی دوسری رکعت پڑھ لیں، یعنی صلاۃ خوف میں 4 رکعت والی نمازیں 2 ہو جائیں گی اور 2 رکعت والی نمازیں 1 ہو جائیں گی۔ جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز جس طرح سکھائی گئی ہے ویسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور لیکن ہر حال میں نماز بجماعت پڑھنے کی اہمیت اس آیت سے واضح ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو نماز کی حفاظت اور حدود قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور تاکید کرتے ہوئے نہایت سخت حکم دیا، تو اب اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں آدمی بہت زیادہ مشغول ہو جاتا تھا، اور جیسے کہ جنگ کا واقعہ ہے، سفر کا ہے، نماز کو کس طرح ادا کرنا، یہ مشقت والی چیزیں تھیں نا، تو یعنی جو بھی حالت ہو، خواہ تم سواری پر ہو یا پیدل ہو یا پھر جنگ کی حالت میں ہو، جہاد کر رہے ہو، تب بھی آپ کو نماز میں تخفیف کی گئی ہے، لیکن نماز ہر حال میں وقت پر پڑھنا ہے۔ تب یہاں پر صلاۃ خوف کے حکم کے بعد ہمیں کہاں سے جواز ملتا کہ ہم نمازیں اپنی ضائع کریں اور بعد میں اس کی قضا کریں؟ تو قضا کرنا
نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں لیکن جو شریعت میں نہیں ہے وہ ایک نئی بدعت ایجاد ہو گئی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیت 240 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب سورہ نساء میں جب آیتیں نازل ہوئی وراثت کے تعلق سے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی تلاوت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اس آیت میں بیوہ کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سال بھر تک انہیں گھر سے نہ نکالے، ان کا اچھی طرح سے خیال رکھے، خرچہ، کھانے پینا، کپڑا وغیرہ سب ان کو دے۔ اگر وہ خود گھر سے نکلنا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر کسی کے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، وہ اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی تو وہ جا سکتی، لیکن کسی کے ماں باپ بھائی بہنیں بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جب ایمان لے کر آئے تھے تو گھر بار خاندان سب چھوڑ کے آئی تھی، تو ویسی عورت اگر بیوہ ہو گئی اس کو گھر سے نکال دیا جائے تو وہ عورت کہاں جائیں گی؟ تو اسی لیے اس کو ابتدائی وقت میں 1 سال تک شوہر کے گھر میں رہنا اور اس کے وارثوں کو اس کا خرچہ دینا ضروری تھا۔ لیکن جب سورہ نساء میں وراثت کے حقوق مقرر کر دیے گئے تب یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی آیت منسوخ نہیں ہوئی، تلاوت باقی ہے لیکن اس پر عمل کرنا منسوخ کیا گیا۔ تو اسلام کتنا احسان کے لیول پہ سکھاتا نا، حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ آیت 240 منسوخ تو ہو گئی لیکن عورت عدت کے دنوں میں اپنے جائیداد کا حصہ، عدت گزارنے کا جو خرچہ ہے وہ سب شوہر کے گھر سے لے سکتی ہے۔ اب شوہر کو اب اس کے بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 241 کی تفسیر دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ طلاق والی عورت کو تفریق کے وقت حسن سلوک کے ساتھ کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا، اہتمام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ طلاق جب ہوتی نا عورت کی تو اتنا برا سلوک برتاؤ کیا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے آنے کا بھی اتفاق ہوگا تو یعنی ایک دشمن کی طرح دیکھتے ایک دوسرے کو، مسکرا کر دیکھنا، بات کرنا، سلام کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے اگر ٹوٹنے کے بعد میں بھی حسن سلوک کرنے کا حکم اس لیے دے رہا تاکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا سلوک کریں۔ اور خاندانوں میں دشمنی ایسی چلتی کہ بچوں کو تک ملنے نہیں دیتے، تو یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہمارے بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم بچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا طریقہ، احسن طریقے کا حسن سلوک کرنے کا جو حکم قرآن میں دیا، اس کو اگر ہم سب جان لیں تو دنیا کا جو ماحول ہے نا، معاشرے کا جو ماحول ہے وہ کہیں حد تک سدھر سکتا، بہتر ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ طلاق دیتے وقت مہر جو عورت کو حق ہے وہ کچھ دے، اگر مہر مقرر نہیں بھی ہوا، اس کے ساتھ مباشرت نہ بھی کرے تو کچھ نہ کچھ اس کو تحفے تحائف دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ کیونکہ ایک عورت کو صدمہ لگتا نا، اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا ہوتا، اس کے بعد اس کو طلاق دی جاتی تو پھر وہ عورت معاشرے میں یعنی کیا بری نظر سے دیکھی جاتی، تو کچھ نہ کچھ اس کو تسلی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دینا ضروری ہے تاکہ اس کی تسلی ہو سکے۔ ایک طرف سے اس کو تکلیف تانے مل رہے تو دوسری طرف سے کچھ اس کی مالی مدد، تحفے تحائف مل جانے سے اس کا تھوڑا سا غم جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے۔ آیت 242 میں دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا ہے کہ یہ سب حکم ہماری ہی بھلائی کے لیے، یعنی ہم تمام ضروری احکام جان لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا بھلا ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا تو نقصان نہیں ہے نا کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والوں کو آخرت میں اجر دینے والا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے پھر ان سے قیامت والے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ 243 اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، اور وہ کئی ہزار تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ان مرنے والوں کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، ایک بستی تھی، وہاں کے رہنے والے موت کے ڈر سے بستی چھوڑ کر، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو وہاں سے موت کے ڈر سے وہ بستی چھوڑ کے گھروں سے نکل چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں وہیں پر حکم دیا کہ مر جاؤ، تو جہاں ان کی موت لکھی گئی تھی وہاں تو وہ مر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمانا ہے؟ جب اللہ کے حکم سے موت ہے، اللہ کے حکم سے زندگی ہے، تو پھر کہیں بھی چلے جاؤ آپ موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ تو وہاں سے کئی سال گزرنے کے بعد ایک نبی کا گزر ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اے نبی بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے؟
تو اب اس کے بعد اللہ کے حکم سے کئی سالوں کے بعد زندہ کیے، تو ایک نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ضرور ایسے ہی اٹھائے گا. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جہاد میں بھی موت کے ڈر سے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب جنگ کرنے کا حکم آتا تو جہاد کے ڈر سے، موت کے ڈر سے جہاد میں نہیں جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اگر تمہارے بستروں میں بھی اگر موت تمہاری لکھی ہوئی ہے تو تمہارے کو موت آ کے رہیں گی، چاہے گھر میں رہو، چاہے اللہ کے رضا کے لیے جنگ کے لیے نکلو. آپ کی عمر جو جتنی ہے نا وہ تو پوری ہو کے ہی رہنے والی ہے، اور جو آپ کی خزاں میں لکھا گیا وہ تو کوئی بدل نہیں سکتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے تھے کہ آپ کو جب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کیا گیا تھا تو فرمانے لگے کئی ایسی جگہ تھے جنگوں میں وہ شامل ہوئے تھے، ان کا جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں پر تیر تلوار نیزے کے زخم نہ تھے، لیکن جب ان کو موت کا وقت آیا تو کہاں پر ان کی موت ہو رہی تھی، بستر پر موت واقع ہو رہی تھی. تو انہوں نے کیا کہا، جیسے جنگلی گدھا فوت ہوتا ہے، بزدل ان کی آنکھوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو. یعنی آپ کو اس بات کی تکلیف تھی کہ جنگ میں شہید نہ ہوئے، اور اس بات کا آپ کو افسوس تھا کہ شہادت کی موت سے ہمکنار نہ ہو سکے، بجائے اس کے کہ میں ایک بستر پر ایک جانور کی طرح موت پا رہا ہوں. یعنی ان کا جو جذبہ تھا، اتنی ساری جنگیں لڑنے کے باوجود بھی ان کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا تھا، کیونکہ شہید کا مرتبہ اسلام میں بہت زیادہ بتایا گیا. وہ جنت میں جہاں سے چاہے کھا پھر سکتا، جو چاہے اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں لینے سے نوازا ہے. 245 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض حسنہ دینے کی تاکید فرمائی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے پر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی کوتاہی نہ کرے. تو رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دونوں طریقوں سے مومن کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں دنیا میں بھی بڑھا کے دے گا اور آخرت میں کئی گنا اضافہ کر کے دے گا. ظاہری طور پر، کبھی معنوی طور پر، کبھی تھوڑا سا ہوتا لیکن اس میں برکت اتنی دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک مہینے کے لیے کافی ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت چھین لے تو ایک مہینے کا اناج بھی چند دنوں میں ختم ہو جاتا. تو یہ روحانی، معنوی، ظاہری یہ برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ڈالنے پر قادر ہے. آیت 246 کی تفسیر دیکھیں. اس آیت میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک دین شریعت پر چلتے رہے، اس کے بعد دین میں بدعتیں اور بت پرستی شروع کر دی. انبیاء ان کو روکتے تھے مگر یہ باز نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن قوم کو بھی مسلط کر دی تھی، اور دشمنوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے تھے اور قیدی بڑی تعداد میں بنا لیے گئے تھے. اب ان کے پاس سے کیا کیا ہوا تھا، نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا تھا. تو کئی سالوں کے بعد دعائیں کرنے کے بعد، جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد، ان لوگوں کی دعاؤں سے ایک حضرت شموئیل نام کے ایک نیک انسان پیدا ہوئے جو نبی بنائے گئے. انہوں نے دعوت دین تبلیغ کا کام شروع کیا. تب انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ تم ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو جن کی قیادت میں ہم اپنے دشمنوں سے جا کے لڑیں گے اور اپنا ملک واپس لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، طالوت کو بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے. تو سابقہ کردار کے پیش نظر پیغمبر نے کہا تھا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن اللہ کا حکم آنے پر تم اس بات پر قائم نہیں رہو گے. تو انہوں نے کہا ہم اپنے گھروں سے، بیوی بچوں سے نکال دیے گئے، دور کر دیے گئے، تو کیوں نہیں ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے. اپنا گھر اپنا واپس لینے کے لیے ہم ضرور لڑیں گے. پھر جب جہاد فرض ہو گیا ان کے پر، تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جاننے والا. آج ہم مسلمانوں کو بھی اس آیت میں سبق ملتا ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام کرنا شروع کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، ورنہ ہم پر ایسے ہی غیر قوم مسلط ہوتی رہے گی، اور آج ہو رہی بھی ہے. جیسے آج ہم مسلمان دنیا کے ہر حصے میں ذلیل خوار ہو رہے، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہے. تو ہماری شریعت کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پر جو مسلط غیر قوم کو کیا گیا ہے. تو آج مسلمان اپنے حال پر غور کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چینجز بھی کرنے پر قادر ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو کوشش نہیں کریں گے، ہم نہیں بدلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے ہی گمراہی میں مبتلا کر کے رکھیں گے. اور نئی نئی بدعتیں جو ایجاد کر لی ہے، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ان سب کو ہم دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے.
آیت 247 کو دیکھیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شموئیل جو نبی بنائے گئے تھے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طاغوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی؟ طالوت کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی نسل سے تھے، تو اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں. تو یہ لوگ نسل اور مال دولت کو لوگ سمجھتے تھے کہ اصل کامیابی انہی کو ملتی، لیکن ایسا نہیں تھا. تو ان کی مالی حالت کشادہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے وہ. اور نبی شموئیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا انسان جانتا ہے؟ تو جسمانی برتری عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو علم کا فہم حکمت عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنا ملک دیتا، جس کو چاہتا بادشاہت، کشادگی، علم، جو چاہے دے سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس غریب امیر خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، لیکن تقوی معنی رکھتا. جس کے پاس زیادہ تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو زیادہ مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے نوازا تھا. تو ان کے اطمینان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا ہے طالوت بادشاہ، تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کچھ نشانی مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر طالوت بادشاہ کی نشانی کے لیے ان کا جو صندوق تھا نا، وہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، وہ تبرکات ان کو دیا. انسانوں کی تسلی کے لیے طالوت کی بادشاہت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو واپس دی تھی؟ تابوت، جس میں ان کے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی جو نشانیاں تھیں وہ رکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت بھی نازل کی. سکینت کا مطلب کیا رہتا؟ عزت، وقار، جلالت، وہ ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. اور ایک سکون، ایک قسم کا دلی سکون پریشانی میں جو ملتا نا، وہ سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے پر جاتا رہتا. تحمیلہ الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب وہ ان کی جو نشانیاں تھیں اس کو دے کر فرشتوں کو جب بھیجا، تو فرشتے اس کو اٹھا کر آسمان سے زمین کی طرف لائے تھے. جب انہوں نے تابوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو شموئیل علیہ السلام کی نبوت کی صداقت بھی کی اور طالوت کو اپنا بادشاہ مان بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جب انسان قبول کر لیتا نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے. چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن و حدیث میں، اس کو ماننے پر اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون نصیب فرماتا ہے. تو اسی کو سکینت کہا گیا ہے. 249 میں اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے. یعنی لشکر طالوت کی آزمائش کیسے کی گئی تھی، یہ اس کا ذکر ہم دیکھیں گے. یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ فوجی بھوک، پیاس اور دیگر شدائد میں نہایت صبر اور حوصلے سے کام لے. ان کی تربیت کے لیے یہاں پر طالوت نے کہا، نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اس باوجود اکثریت نے پانی پی لیا تھا، یعنی تاکید کی تھی کہ اس کا پانی نہ پیے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ پانی پی لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگے اب ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کے لیے. سخت پیاس لگنے پر صرف کتنا چلو بھر پانی، اپنے ہاتھ میں جو مٹھی بھر پانی آتا نا، اتنا پینے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے تو خوب سیر ہو کے پی لیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ صرف نہیں پینے والوں کی تعداد 313 تھی. تو اہل ایمان نے ابتداً جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر ڈر گئے تھے، جس پر ان کے علماء اور زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت سے نہیں اور نہ ہی جنگی ہتھیار کی فراوانی سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے ہوتی ہے، جسے ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے. تو آیت 250 میں جالوت اس دشمن کا کمانڈر تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا. یہ قوم عمالقہ کی تھی، جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی. ان کی اسی شہرت کی وجہ سے عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و استقامت اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعائیں مانگنی شروع کی تھی. جیسے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عاجزی سے فتح و نصرت کی دعا فرمائی تھی، اور مسلمانوں کی نہایت قلیل تعداد کافروں کے اوپر بہت بڑی تعداد پر غالب آ گئی تھی. تو اس میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ہم اکثر دعاؤں میں بھی ہم دیکھتے پڑھتے بھی ہیں، اور ہمیں جب بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پر ثابت قدم رہنے کی ہم بھی یہ دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. آیت 251 میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی پیغمبر تھے نہ بادشاہ، طالوت بادشاہ کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر تھے.
ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست دے دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا چاہے علم بھی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے جس کو وہ چن لے، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ حکمت، بادشاہت، علم کی جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ جسے قابل سمجھتا اسے عطا فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے۔ آیت 252 میں پچھلی قوموں کے جو واقعات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کے ذریعے دنیا میں جو رہنے والے ہیں، آنے والے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہو جائے۔ اور یہ دلیل ہے، ایک آسمانی کتاب ہے، اس کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ کسی کتاب میں پڑھے تھے، نہ ہی کسی سے سنے تھے، نہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو یہ غیب کی علم ہے، خبریں کون بتا سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہو۔ تو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے بعد ان کے دل پر اتارا گیا تھا، اور انہوں نے ان تمام پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے بیان فرما دیے۔ یہ سب سے بڑی صداقت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہم نے ان لوگوں سے متعلق سنائی ہے جن کا یہاں تذکرہ کیا ہے، بالکل سچ ہے۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔